آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آفتاب احمد۔ بھارت 2029 تک دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ بھارتی معیشت کے 2027 تک جرمنی اور 2029 تک جاپان کو پیچھے چھوڑنے کا امکان ہے۔ بھارت کی مجموعی برآمدات کے اس سال 750 ارب امریکی ڈالر کو پار کرنے کا نشانہ ہے۔ بھارت میں ایسٹرو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ملک کی اولین نائٹ اسکائی سینکچری لداخ میں قائم کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کل سے بھارت کا 4 روزہ دورہ کریں گی۔ وہ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گی۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری کل سے اٹلی کے میلان میں شروع ہونے والے گیس ٹیک میلان 2022 میں شرکت کے لیے ایک سرکاری اور کاروباری وفد کی قیادت کریں گے۔ اور T20 ایشیا کپ میں آج شام دبئی میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ بھارت 2029 تک دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی طرف گامزن ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت 2027 میں جرمنی کو پیچھے چھوڑ دے گا اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ موجودہ ترقی کی شرح کے لحاظ سے 2029 تک جاپان سے بھی آگے بڑھ جائے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے 2014 کے بعد سے ایک بڑی ڈھانچہ جاتی تبدیلی کی ہے اور اب وہ برطانیہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت بن گیا ہے۔ 2014 کے بعد سے بھارت کی جانب سے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، اس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک 2029 میں تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کا اعزاز حاصل کر لے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2014 کے بعد بھارت جو 10ویں مقام پر تھا اب 7ویں مقام پر آ گیا ہے۔ ایس بی آئی کے گروپ اعلی معاشی مشیر سومایا کانتی گھوش نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی اس کی پیش گوئی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اس سال سالانہ بنیاد کے اعتبار سے برطانیہ سے آگے نکل رہا ہے۔ اس طرح بھارت ایشیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن گیا ہے جو کہ امریکہ، چین، جاپان اور جرمنی کے بعد آتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی مجموعی برآمدات اس سال 750 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ پچھلے سال یہ 676 ارب امریکی ڈالر تھی۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کامرس کے سیکریٹری BVR سبرامنیم نے بتایا کہ توقع ہے کہ سامان کی برآمدات 450 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، جبکہ خدمات کے سیکٹر میں برآمدات اس سال 300 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ برآمدات کے بارے میں اعداد و شمار کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال اگست میں برآمدات 33 ارب امریکی ڈالر تک رہی، جبکہ اپریل سے اگست کے مہینے کے دوران برآمدات 192 ارب ڈالر تک رہی، جس میں پچھلے سال کے مقابلے 17.1% کا اضافہ ہوا ہے۔ کامرس کے سیکریٹری نے کہا کہ اگست 2022 کے مہینے میں درآمدات 61.88 ارب ڈالر رہی۔ اس طرح اس میں پچھلے سال کے مقابلے 37% کا اضافہ درج کیا گیا۔ رواں مالی سال کے 5ویں مہینے میں بھارت کی درآمدات 318 ارب امریکی ڈالر رہی اور اس میں 45% کا اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کوئلہ اور پیٹرولیم کی درآمدات میں اضافے کو فروغ دے رہی ہے، لیکن درآمدات میں مجموعی اضافہ معیشت میں ایک صحت مند مانگ کی علامت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے محکمے نے ایک منفرد اور اپنی نوعیت کے پہلے اقدام میں لداخ میں بھارت کی اولین نائٹ اسکائی سینکچری قائم کرنے کا کام اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ یہ اگلے 3 ماہ میں پورا کر لیا جائے گا۔ جنگلی جانوروں کی چانگ تھانگ پناہ گاہ کے حصے کے طور پر لداخ میں حلے کے مقام پر مجوزہ ڈارک اسکائی ریزرو بنایا جائے گا۔ اس سے بھارت میں ایسٹرو سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور یہ آپٹیکل، انفراریڈ اور گاما رے ٹیلی اسکوپ کے لیے دنیا کی بلند ترین مقامات پر واقع اس طرح کی سہولتوں میں سے ایک ہوگی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ ڈارک اسپیس ریزرو کے قیام کے لیے حال ہی میں ایک 6 فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں۔
اس پر مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایسٹرو فزکس نے دستخط کیے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس مقام پر ہونے والی سرگرمیوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے مقامی سیاحت اور معیشت کو بڑھاوا دیا جا سکے گا۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کا بھارت کا 4 روزہ دورہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ بھارت کے اپنے دورے سے قبل بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے بھارت کو بھروسے مند دوست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت ضرورت کے وقت میں ہمیشہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش 1971 کی جنگ کے دوران اور اس کے بعد بھی بھارت کے تعاون کو ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک قریبی پڑوسی ہے اور وہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ دوستی کو ہمیشہ اہمیت اور ترجیح دیتی ہے۔ وزیراعظم حسینہ نے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان قریبی اشتراک اور تعاون پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، تاہم انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد معاملات میں بھارت اور بنگلہ دیش نے اسے بخوبی حل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات دونوں ملکوں کے شہریوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہونے چاہیے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ کووڈ-19 کی مدت کے دوران بھی بھارتی قیادت نے اپنے مثبت عزم کو ظاہر کر دیا اور اس وقت کے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیراعظم نریندر مودی دونوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کا جشن منانے کے دوران بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم نے روس یوکرین تنازع کے دوران یوکرین میں پھنسے ہوئے بنگلہ دیش کے طلباء کو باہر نکالنے کے لیے بھی جناب مودی کی تعریف کی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیراعظم اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر سے ملاقات کریں گی۔ وہ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی 2 طرفہ بات چیت کریں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری کل سے اٹلی کے ملان میں شروع ہونے والے گیس ٹیک ملان 2022 میں شرکت کے لیے ایک سرکاری اور کاروباری وفد کی قیادت کریں گے۔ گیس ٹیک نامی دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں LNG پر انحصار کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور اس میں سرکردہ وزراء اور CEOs توانائی کے نئے متبادل تلاش کرنے اور وبا کے بعد کی اقتصادی بحالی کے جائزے اور توانائی کی منتقلی کی نئی راہ تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اپنے 3 روزہ دورے کے دوران جناب پوری مصر کے پیٹرولیم کے وزیر اور پرتگال کے توانائی کے وزیر کے ساتھ افتتاحی تقریب کے لیے مخصوص وزارتی پینل میں شرکت کریں گے۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت بھارت میں اب تک 213 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 19,35,000 سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ صحتیابی کی سردست شرح 98.69% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 8,000 سے زیادہ افراد شفا یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح شفا یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 38 لاکھ 73 ہزار تک پہنچ گئی ہے۔ ایشیا کرکٹ کپ کے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد آج دبئی میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت 2 میچ جیت کر 4 پوائنٹ کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ پاکستان 2 میچوں میں سے 1 میچ جیت کر دوسری پوزیشن پر ہے اور اس کے 2 پوائنٹس ہیں۔ بھارت کے آل راؤنڈر رویندر جڈیجا گھٹنے کی چوٹ کی وجہ سے ایشیا کپ کے باقی میچوں میں نہیں کھیل سکیں گے، لہذا ان کی جگہ ٹیم میں اکشر پٹیل کو شامل کیا جائے گا۔ آکاشوانی ہندی اور انگریزی میں میچ پر رواں تبصرہ نشر کرے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بھارت 2029 تک دنیا میں تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ بھارتی معیشت کے 2027 تک جرمنی اور 2029 تک جاپان کو پیچھے چھوڑنے کا امکان ہے۔
بھارت کی مجموعی برآمدات کے اس سال 750 ارب امریکی ڈالر کو پار کرنے کا نشانہ ہے۔ بھارت میں ایسٹرو سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ملک کی اولین نائٹ اسکائی سینکچری لداخ میں قائم کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کل سے بھارت کا 4 روزہ دورہ کریں گی۔ وہ وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گی اور T20 ایشیا کپ میں آج شام دبئی میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔